ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے جوتیاں بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ اب ٹھیک ہے، اس 1000 روپے کے شال سے جوتیاں تو صاف ہو جاتی ہیں، لیکن کون بندہ اتنا بے وقوفی کرے گا کہ 1000 روپے کی شال کو جوتیوں کی صفائی کے لیے استعمال کرے؟ اور کون جوتیوں کی صفائی کے لیے 1000 روپے کی شال خریدتا ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ نماز جیسا عظیم عمل، جیسا مقدس عمل، جیسی عظیم عبادت، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اس سے ورزش ہو جاتی ہے، یہ نماز کی ناقدری ہے، یہ نماز کی ناقدری ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس حکمت کی بنیاد پہ نماز پڑھتا ہے کہ اس سے میری ورزش ہو جائے گی، تو واقعی نماز کی توہین ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ اب ورزش کے اندر کیا مومن کو معراج نصیب ہو جائے گی؟ بہرحال آج ہمارے نوجوان ساتھی کئی مرتبہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس سنت میں کیا حکمت ہے، اس سنت میں کیا حکمت ہے؟ تو جب حکمت معلوم ہو جاتی ہے تو پیروی کرتے ہیں، اور اگر معلوم نہ ہو جائے تو پھر پیروی نہیں کرتے۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، جب سنت ہے بس ہمارے لیے سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ سنت ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، لہذا ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ایک جگہ پہ چکر دے رہے تھے، گھما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ تو آپ اونٹ سے اتر رہے ہیں، نہ آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ اونٹ کو چکر دینے کا کیا معنی؟ تب آپ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، البتہ میں نے اپنے محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس میرے لیے اس قدر بات کافی ہے کہ میرے محبوب نے ایسا کیا ہے، باقی مجھے نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ اور شکوہ ہمیں اس لیے ہوتا ہے نا کہ جب نبی کی سنتوں کی بات آتی ہے پھر تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اور اگر دوسروں کی پیروی کی بات آ جاتی ہے پھر وہاں یہی نوجوان نہیں پوچھتے کہ دوسروں کی طرح وضاقتہ بنانے میں کیا حکمت ہے، دوسروں کی طرح تنگ اور ٹائٹ لباس پہننے میں کیا حکمت ہے۔ ہم پھر ادھر نہیں پوچھتے، ادھر پھر ہم آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم رات کو سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، صبح ہم اسی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، صبح ہم اسی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم یہ تو دیکھ لیتے نا، کم از کم اتنا فرق تو کر لیتے کہ جتنی ہماری عقل ہے کہ یہ ان کا یہ طریقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور یہ طریقہ ہمارے لیے مفید ہے۔ اب کتنے طریقے ان کے بود و باش کے ایسے ہیں جو انسانی صحت کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے سراسر نقصان دہ ہیں، وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو سمجھدار بنے پھرتے ہیں اور روشن خیال بنے پھرتے ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یورپ کا یہ طریقہ، غیروں کا یہ طریقہ، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا معاشرے کی اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مجبور ہیں، طبعاً ہم مجبور ہیں۔ اور ہماری ایک استاد نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، ناراض نہ ہونا، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے اور کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے، اپنے درد کی بات آپ لوگوں تک پہنچانی مقصود ہے۔ ہمارے استاد نے فرمایا کہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے اندر جب لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے نافرمانی میں تو ان کو مسخہ کر دیا جاتا، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی اور شکل میں مسخہ ہو جاتا، کوئی چوہا بن جاتا۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس اور طفیل سے یہ امت ظاہری طور پہ مسخہ ہونے سے محفوظ ہے، چہرے بندروں کی طرح، خنزیروں کی طرح نہیں بنتے۔ بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن دل مسخہ ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اندر وہی صفات آ جاتی ہیں جو صفات ان جانوروں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دل بندروں کی طرح بن جاتے ہیں، بندر کا کام ہوتا ہے نقالی کرنا اور پھر یہ بندے نقالی شروع کر دیتے ہیں۔ اب
واقعی بندے کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں کے اندر چھوٹے بڑے رات کو جو کچھ دیکھتے ہیں سکرین کے اوپر، صبح ان کے چلنے کا انداز ویسے ہوتا ہے، بات کرنے کا سٹائل ویسے ہوتا ہے، لباس کی ترتیب ویسی ہوتی ہے، کھانے پینے کا سلسلہ ویسے ہوتا ہے، ایسے ہم اندھے بن چکے ہیں کہ بس سوچے بغیر، آگے پیچھے نہیں سوچتے کہ فائدہ ہے یا نقصان ہے، سوچے بغیر بس ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ثابت کر دوں کہ میں پکا غلام ہوں۔ اپنے ذہنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا، پتہ نہیں بات کس حد سچی ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، کراچی ایئرپورٹ پہ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، چائے پی رہا تھا، چائے گرم تھی اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی پھر میں پیوں گا۔ وہ ادھر سے اعلان ہو گیا کہ فلائٹ تیار ہے اور مسافر جہاز پہ پہنچ جائے۔ اب گورے کو جلدی تھی، اس نے سوچا کہ چائے کس طرح ٹھنڈی کروں، سامنے پلیٹ میں برف کی ڈلیاں پڑی تھی، اس نے ایک ڈلی اٹھائی اور کپ کے اندر ڈال دی اور پھر چائے ٹھنڈی ہو گئی، اس نے فوراً پی لی اور پھر بھاگتا ہوا گیا، جہاز پہ چڑھ گیا۔ وہ تو بیچارہ جہاز پہ چڑھ گیا اور چلا گیا، اس نے ہماری قوم کے لیے ایک مستقل ایک روایت اور ترتیب چھوڑ دی کہ جب بھی کوئی بندہ چائے پیے گا تو برف کا ایک ٹکڑا اس میں ڈالنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا لوگوں نے یہ سلسلہ چلایا کہ چائے پیتے تھے تو برف کا ایک ٹکڑا اس کے اندر ضرور ڈالتے تھے، کیونکہ یہ کسی گورے کا کیا ہوا کام تھا۔ افسوس کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی اور مقدس سنت ہے، ہم ان کو تو ڈالتے ہیں پس پشت، ان میں تو ہمیں تو کوئی کشش نظر نہیں آتی، کوئی حسن نظر نہیں آتا، کوئی کمال نظر نہیں آتا، اور یہ لوگ جو کچھ ہمیں کر کے دکھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس ساری کی ساری کامیابیاں اسی کے اندر ہیں۔ اور ہمارے استاد نے ایک عجیب بات سنائی، پھر اسی ضمن میں زمرے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے بندر پالا ہوا تھا اور بندر کو اس نے بہت کچھ سمجھایا ہوا تھا، اتنا یہ اس کو ماہر بنایا تھا کہ اگر آدمی خود دکان پہ نہیں ہوتا تھا تو کہیں چلا جاتا نماز پڑھنے کے لیے کسی کام کے لیے تو بندر مکمل دکان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ کوئی مجال کی کوئی بندہ آئے اور دکان سے کوئی چیز اٹھا لے، اگر کوئی بندہ چیز اٹھانے کی کوشش کرتا تو یہ چمٹتا، چیختا، چلاتا اور پنجے مارتا اور کسی کو کوئی چیز اٹھانے نہ دیتا، شور مچاتا۔ اور جب اس کو اپنے بندر کے اوپر بڑا اعتماد ہو گیا تو اس نے آخر مارکیٹ میں اعلان کر دیا کہ میری غیر موجودگی میں اگر کوئی بندہ میری دکان سے کپڑے کا تھان اٹھا لے تو پھر وہ تھان اسی کا ہوگا، میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ اب کافی سارے لوگ آئے، کپڑے کی دکان تھی، وہ تھان اٹھانے کی کوشش کرتے، بندر چیختا، چلاتا، جھپٹتا تو اس بندے کو تھان رکھنا پڑتا۔ اس طریقے سے کئی لوگوں نے آزمایا اپنا زور، لیکن کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ دکاندار یہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، یہ سیدھا آ گیا، اب بندر کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہوا اور وہ اپنی دکان کی حفاظت کر رہا ہے، یہ سیدھا آ گیا اور سامنے ڈیسک کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب بندر بندے کی طرف دیکھتا ہے، بندہ بندر کی طرف دیکھتا ہے، پہلے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور کافی دیر گزرنے کے بعد اس آدمی نے نا سر میں کھجلی کرنے شروع کر دی تو بندر نے بھی وہی نکالی شروع کر دی، کھجلی کرتا رہا۔ پھر بعد میں بندے نے اپنے گھٹنے کی کھجلی شروع کر دی تو بندر نے وہی سلسلہ چلایا۔ پھر آدمی نے اپنے پیشانے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بندر نے وہی سے پیشانے کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو آخر میں آدمی نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اور جو ہی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو بندر نے بڑے آرام سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، اور جو اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تو بندہ سیدھا اٹھا اور اس نے وہاں سے کپڑے کا تھان اٹھا لیا اور باہر چلا گیا۔ باہر کافی سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ دکاندار بھی دیکھ رہا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ میرے بندر سے تھان کیسے لے کے آ گیا۔ اب جب مالک دکان پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بندر بڑے آرام سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ لگایا بندر کو کہ یہ کیا کیا تو نے، اور پھر تھان بھی دکھایا کہ دیکھ تیرے سے وہ تھان لے گیا ہے۔ بندر کو احساس ہو گیا۔ اب ایک دو دن کے بعد پھر مالک نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو میرے بندر سے تھان اٹھا کے لے جائے، وہی بندہ پھر آ گیا، اور جب آیا تو اسی طرح بندر کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہوا، یہ سامنے بیٹھ گیا،
اب آدمی بندر کی طرف دیکھے اور بندر آدمی کی طرف دیکھے. کافی دیر کے بعد آدمی نے اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. بندر بیچارہ مجبور تو نقالی کی عادت تھی, اس نے بھی بالوں کے اندر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. پھر اپنی گھٹنے کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. بندر نے بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیا. آدمی نے پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا, بندر نے ویسا ہی کر دیا. اب جب اگلا مرحلہ آیا کہ آدمی نے اپنے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا, بندر نے نقالی تو کر لی لیکن آنکھوں کے اوپر مکمل ہاتھ نہیں رکھا, بلکہ یوں دیکھتا بھی رہا اور ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا. تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ ہم سے تو وہ بندر ہی اچھا. جب وہ نقالی کی عادت سے مجبور تھا, اس نے سوچا کہ کس نقالی میں فائدہ ہے, کس میں نقصان ہے, اور جہاں اس کو نقصان نظر آیا تو وہاں سے اس نے اجتناب شروع کر دیا. اور ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہماری تہذیب, ہماری ثقافت, ہمارا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. سچی بات یہ ہے ہم اس وقت تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے بالکل تہی دامن ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وضاقتہ ہمارا غیروں کی طرح ہے, اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہمارا غیروں کی طرح ہے, کھانے پینے کا انداز ہمارا غیروں کی طرح ہے. ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقوں میں سے رہا کیا ہے ماں سوائے وہ لفظی دعوے کے کہ میں عاشق ہوں اور میں عاشق ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کئی لوگوں کو دیکھا ہے اسٹیج پہ آ کے نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے, سچی بات ہے, مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جب وہ نعت پڑھتا ہے اور عشق اور محبت اور مدینے کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے, بندہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہے تو چہرہ بس خالی خلی ہوتا ہے. شلوار کو دیکھتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. عجیب و غریب حالت بنی ہوئی ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بس دل میں عشق رسول موجود ہے اور میرے لیے بس یہی سرمایہ کافی ہے اور میری نجات کے لیے عشق رسول ہی کافی ہے. عشق رسول ہے کہاں؟ اپنے آپ کو ہم خطیف التسلیاں دینے والی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے میں عاشق ہوں. اب آپ عاشق ہوتے تو آپ کی یہ حالت ہوتی, حضور کے چہرے سے آپ کو نفرت ہوتی, حضور کے طور طریقوں سے آپ کو نفرت ہوتی. یہ کیسے عشق ہے, کیسے محبت ہے؟ وہ شاک اور لوگ ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہوگا اگر بالفرض میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے کے مطابق ساری دنیا سے ہٹ کے کھانا شروع کر دوں, کیا نقصان ہوگا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق میں اپنے آپ کو بنانا شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. اسی طرح ہم نے اچھا کئی مرتبہ لوگ بیچارے شرماتے ہیں کہ پھر کیا بنے گا ہمارا اگر ہم نے اس طرح کر دیا. افسوس کی بات کہ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ مغربی تہذیب ہے ننگا رہنے کی تو نوجوان ننگا رہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آدھا ننگا ہے, یہ پورا ننگا ہے. یہ لوگ اس پہ نہیں شرماتے چونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو, ٹخنوں کو ننگا رکھو, تو بس پھر یہ شرم والی بات بن جاتی ہے. یہاں تک اگر لباس پہنے وہ صرف ایک بالش اوپر سے نیچے, یہ پورے جسم کے اوپر ایک بالش تک لباس پہنا ہوا ہو, یہ تو ہے عین ترقی, اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان بندہ اس طرح ٹخنوں کو ننگا کرتا ہے تو پھر یہ شرم والی بات بن جاتی ہے.